الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهب لنا من امرنا رشدا. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دیکھیے تھوڑا سا میں ایک آدھ آیت پیچھے آتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے جہاں سے شروع ہوا تھا، ہے نا، پھر وہیں سے انشاءاللہ آگے. اس سے پہلے شروع بات چل رہی تھی کیونکہ تفصیل سے چل رہا ہے نا، آگے پیچھے ہونے نہ پائے. پورا 312 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے آ گیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اپنا الگ دین بنا لے، ہے نا، کہ بھئی میرا تو دین یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، میرا فرقہ یہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں چلے. دیکھیے کتنا واضح انداز میں بات بیان ہو رہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ جو دین اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی اور اپنا کوئی مذہب بناتا ہے، دین بناتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر اس دین کی تشریح کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو بتایا وہ دین. اب کسی کی بات دیکھیے، دین تو دنیا میں بہت ملیں گے آپ کو، ہر انسان کا اپنا اپنا دین ہے. لوگ کہتے ہیں بھیا میرے مسلک میں نہیں ہے، میرے مذہب میں نہیں ہے. ایسی بات آپ کو سننے کو ملتی ہے نا، ہم نہیں مانتے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے فرقے کے خلاف ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام مذہب کو جو جن لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے نا، اس کو کالعدم قرار دے دیا. نہیں چلے گا وہ دین، تو وہ چلے گا جو آسمان سے نازل ہوا. اور پھر اس دین کی تشریح کون کرے گا؟ میں نہیں کروں گا، کوئی مفتی نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تشریح کریں گے. اور وہ تشریحات ہمارے سامنے ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رے بھائی پھر تو اس کا مطلب پھر ہمارا دین ناقص ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات آپ کو حدیث کے اندر ملے گی انشاءاللہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب کوئی شخص وہ کہتا کہ نہیں میرا تو یہ مذہب نہیں ہے، میرے یہ مسلک کے خلاف ہے، تو اس کی وہ بات نہیں چلے گی. بات وہ چلے گی جو قرآن میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں چلے گی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. جو آدمی کوئی اپنا الگ سے مذہب بنا لے، دین بنا لے، اور اس پھر پتہ کیسے چلے گا اس کا اپنا بنایا ہوا ہے یا اللہ کا نازل کیا ہوا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن سے پتہ چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلے گا، ہے نا. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ جو اونٹ کا گوشت ہے نا، یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے حرام، یہ ناجائز ہے. اس کا گوشت، اس کی جیسے ہم لوگ سور ہیں نا، اس کے تمام اجزاء کو، چاہے اس کا گوشت ہو، چربی ہو، کھال ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ قرآن نے بیان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ہے نا. آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں آیت مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. تو یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ آج تھوڑی. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور تم لاؤ توریت کو لے کے آؤ میرے سامنے
फतलू बिहा, पढ़ो उसको। अगर उसमें है तो दिखाओ मुझे, अगर लिखा है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे तुम्हारी बात को, और अगर उसमें नहीं है तो अच्छा। ये उस्लूब और ये रूल किसने सिखाया हमें? नबी ने ने सिखाया। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिखाया। अब हमारी भी यही लॉजिक होनी चाहिए, हमारा भी यही वसूल होना चाहिए कि कोई आदमी कोई बात कहता है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि ये ऊंट का गोश्त जो है पहले से हराम चला रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह इसको हलाल कर रहे हैं, जब ये पहले से नबियों ने इसे हलाल किया, हराम किया, अल्लाह ने हराम किया, तमाम रसूलों ने हराम किया, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के आया ज़म्बिल्ला क्या कर रहे हैं, इसको हलाल करार दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाए कि ठीक है, तुम अपनी ये किताब लेके आओ, छोड़िए कुरान को, तुम अपनी किताब लेके आ जाओ, और उस अपनी किताब तौरेत से हमें दिखा दो कि उस किताब के अंदर कहाँ अल्लाह ताला ने हराम किया है। अल्लाह अकबर, बैक फुट पे चले गए, तो वो तो दिखलाएंगे ना, जो है ही नहीं तो दिखलाएंगे कहाँ से। इसी तरीके से अगर कोई शख्स अपना दीन बनाता है और अपना दीन पेश करता है, तो वो दीन चूंकि आसमान से नाजिल हुआ है ना, इस ज़मीन पे नहीं बना है दीन, दीन आसमान से नाजिल हुआ है और अल्लाह ताला ने उस दीन को नाजिल किया है। और फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि हम इस दीन की मुहाफिज, हम हिफाजत करेंगे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला इस दीन के हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर थोड़ी छोड़ा है। वो क़यामत तक अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी लिया है, तो जाहिर सी बात है जब जिम्मेदारी लिया है तो वो हिफाजत के साथ मौजूद भी होगा। तो अब हमें भी उसी नज़रिए को अपनाना है कि कोई, इसीलिए देखिए आप दुनिया के अंदर, मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया में आप देखेंगे मुसलमानों की जो हाल ख़राब है, 99% मान ले 1% मुसलमान शायद सही अकीदे पर हो। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, 100 में 1 आदमी, यानी पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जाके आप देख लो, जितनी भीड़ आपको मज़ारों पे मिल जाएगी कहीं नहीं मिलेगी, बाबाओं के यहाँ मज़ारों पे। और वो अकीदा इनका, चूंकि दीन उनके सामने नहीं पेश किया गया, उनके सामने वो दीन पेश किया गया जो दीन नहीं है। समझ रहे हैं? अभी एक बार हम खुटान जा रहे थे, अभी जल्दी की बात है, शायद आप लोगों से बतलाया था कि नहीं, वही चारों तरफ से जाम खुटान, तो वहाँ एक गौसपुर पड़ता है, वो मेला लगा हुआ था, लाखों का मजमा, हमें नहीं पता था, हमें खुटान जाना था। हमने पूछा बात क्या है, हमें नहीं मालूम था कि मेला है, तो लोगों ने बताया मेला है। उनका इतनी बड़ी भीड़, और मुसलमान उसमें कितने % थे, तकरीबन 90% औरतें मुसलमान की, 10% हिंदू रहे होंगे। और बोरिया बिछा के, पन्नी डाल ओल करके, और उसी में रात भर वो लोग रहते हैं, और उसमें समझिए वो बहुत ही अपनी कामयाबी समझते हैं कि अगर दरगाह के अंदर उनको दाखिला मिल गया है ना, या बोसा देने को मिल गया, सजदा कर दो, बहुत बड़ी जन्नत मिल जाएगी। तो ये दीन किसने बदला? उलमा नहीं बदला, इनके सामने कुरान नहीं लाया। तो मुसलमानों का बहुत हाल ख़राब है। अक्सरियत आप देखेंगे, चाहे पाकिस्तान में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, तो जो हमारा ये कॉन्टिनेंट है ना, ये इलाका है, आप देखेंगे ये शिर्क में डूबा हुआ है। कहीं बाबा परस्ती में, कहीं बुजुर्ग परस्ती में, कहीं शख्सियत परस्ती में, हम सब डूबे हुए हैं। हम तो कुरान हदीस सुनने के लिए तैयार नहीं। कहीं शलवार शाह बाबा हैं, कहीं मुत्तर शाह बाबा हैं, कहीं गधे शाह बाबा हैं। आप ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत में बतला रहा हूँ। हमारे खेता सराय में जुड़िया शाह बाबा है, कोई कुछ नहीं, उसका नाम है ये कि अगर किसी को जड़ाएं आ रही हो, वो मज़ार पे अगर चला जाए तो उसकी जड़ें ख़त्म हो जाएगी, तो उसका नाम रख दिया जुड़िया शाह। हमारे घर के जस्ट बदल में झलिया शाह बाबा, हमारे साथ हमारे आसिम भाई बैठे हैं, हारून भाई बैठे हैं, लोग को पता है। कोई मज़ार नहीं, कोई बाबा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ झाल है, नीचे कोई कब्र भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर लोग जाके दुआएं मांगते हैं। और यहाँ का हमारे रास्ते में आते वक्त जो है, देखो वहाँ भट्टा के बाजू में
जी कोई भर और मरा है, औरत तो मियाँ बीवी को वहीं दफन कर दिया, उसको पक्की कबर बना दी, जुमला जुमला तो पूजा जा रहा है, जी। दरगाह बन गया नया। अब वो झलिया शाह बाबा इतनी मत मार दिया, या बाबा भी नहीं है उसमें, बन गया। चाल को बाबा बना दिया। और अगर बाबा हो भी तो क्या कर सकता क्या है? कुछ नहीं कर सकता। हाँ? हमारे साथ काम करते हैं। जो हमने कहा नन्ना सुन मरने के बाद रासुल बाबा और उसने दिखाया इतना कमजोर हो गया कि वो खुद से कब्र में नहीं जा सकता, खुद से गुस्ल नहीं कर सकता, ना। खुद से अपने कपड़े नहीं उतार सकता। तो जो बंदा अपने कपड़े ना उतार सके, ना पहन सके, न कब्र के गड्ढे में उतर सके, वो मुश्किल कुशा कैसे होगा? कुछ होगा। लेकिन अगर ये बात आप कह दें भी लड़ाई हो जाएगी। ये तो आप यहाँ बैठे मैं कह रहा हूँ, उनके मजमे में क्या भी देखिए कहेंगे हम गुस्ताखी कर दिया आपने, वो जिंदा है, वो जाहिर खाली जाहिर में मरे हैं, हकीकत में वो जिंदा है। ये सब अकायद कितने कुफरी अकायद है, बढ़िया का समझ रहे हैं? अब ये दुनिया में लोगों की लिस्ट में मुसलमान तस्लीम किए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में, मरेंगे तो जनाजा भी होगा, निकाह भी होगा, कयामत में पता चलेगा कि अल्लाह की लिस्ट में ये मुसलमान थे या नहीं। तो ऐसे लोगों में जनाजा भी नहीं जाना चाहिए ना। भाई हम लोग तो बचते ही नहीं जाते, भाई ये पता होता है कि इस तरीके का अकीदा अकीदा है है, खुले नहीं तौर पे, हाँ, नहीं जाना चाहिए। तो ये इन लोगों को तावील की जो गलती लगी है ना, इन लोगों को इनके उलमा ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को दलाइल से जोड़ा था, सबूत से जोड़ा था, एविडेंस से जोड़ा था। उम्मत ने, यानी उम्मत के उलमा ने, अक्सर सारे नहीं, सारे बुरे हो जाएंगे उलमा तो क़यामत आ जाएगी, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत इन लोगों ने क्या कर दिया, अपनों से जोड़ दिया, शख्सियत परस्ती से जोड़ दिया, बजाय जोड़ने के किससे, दलाइल से जोड़ना था, एविडेंस से जोड़ना था, कुरान से जोड़ना था। इन चीज़ों से हटा के किससे जोड़ दिया, शख्सियत से जोड़ दिया, बुजुर्गी से जोड़ दिया। कहीं बुजुर्गी है तो कहीं बाबा परस्ती है, शख्सियत परस्ती, अरे बहुत बड़े अकाबिर हैं, ये अकाबिर की बात नहीं मानोगे, इनकी पूरी ज़िंदगी लगी है दावत तबलीग में। भाई लगी होगी, रसूलुल्लाह से बड़े नहीं हैं, इनकी बात को भी तौला जाएगा कुरान पे, पेश करेंगे इनकी बात को। ये कहीं नहीं कहा गया कि बहुत बड़ा काबिल है, बहुत बड़ा अल्लामा है तो इसकी बात आंख बंद करके मान लो। अगर ऐसा होता हम मान लेते, हमको अपनी आखिरत बर्बाद करनी है क्या? हमें अपनी आखिरत से चिढ़ है क्या कि हम अपनी आखिरत को बर्बाद करेंगे? ऐसा कहीं फरमान नहीं है अल्लाह ताला का, बल्कि जो बात तुम्हारे सामने कही जाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको क्या करोगे आप, बगैर तहकीक, बगैर दलील के आप अमल नहीं करो। ला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान। वाह, कितना पैशन के साथ बात कर रहा है अल्लाह, है ना, कि जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं है, ला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, उसकी पैरवी न कर। और यहाँ का भैया इल्म नहीं है, हजरत ने बता दिया, बस ख़त्म, पीर साहब ने बता दिया, हमारे अकाबिर ने बता दिया, बड़ों ने बता दिया। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो ये उम्मत जो है शिर्क से जो नहीं निकल पा रही है, जो जहालत में है, दीन का अलिफ बा ता सा का नहीं पता है, उसकी वजह ये है कि इनको असल से काट दिया गया। इनको किससे काट दिया गया? असल से काट दिया। बाज़ जगह मेरी बात को आप यकीन करिएगा, कुरान से रोका जाता है। मैं अल्लाह का कलाम लेके बैठा हूँ, ना 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 सुनना, न जाना वहाँ, समझ रहे हैं? वो जानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें तो मिलावट हो नहीं सकती। वो अकीदा जो हम लोग बना रखे हैं उसके खिलाफ बात आएगी तो फिर हमारी दाल नहीं जलेगी। इसीलिए अल्लाह के कुरान से रोका जाता है। कहते हैं कि हम जो बतला रहे हैं बस उसी को सुनो और मानो, जितना कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है वैसे करो, और जितना कहा जा रहा है उतना करो, बस जो ज़रूरत हमसे पूछो। तो अगर ऐसा ये लॉजिक को मान लिया जाए तो सारे मुशरिक जन्नत में चले जाएंगे। अगर इस बात को मान लिया जाए तो कोई मुशरिक जन्नत में जाने से नहीं बचेगा, सारे चले जाएं। क्यों? क्योंकि हर लोग अपने किसी न किसी अकाबिर उलमा से जुड़े हैं, समझ रहे हैं? तो हर आदमी किसी न किसी आलिम से जुड़ा है ना, किसी न किसी फ़िरके से जुड़ा है, तो वो जिस फ़िरके से जुड़ा है अपने उस फ़िरके के आलिम को फॉलो करता है। तो बहुत सारे फ़िरके के उलमा शिर्क सिखला रहे हैं अपनी आवाम को,
وہ کل قیامت میں کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا عالموں سے پوچھ لینا، تو ہم تو عالم سے پوچھے تھے، ہمارے عالم کہہ رہے تھے بہت ثواب کا کام ہے غوث پور جانا، چادر چڑھانا، تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ تو جب وہ نہیں بچیں گے تو آپ کیسے بچیں گے؟ یہ بتائیں آپ، کیا اللہ تعالیٰ دعا دیکھتا ہے کسی کو؟ وہ نہیں بچیں گے اور آپ بچ جائیں گے؟ نہیں، ہم تو بھائی صحیح تھے. ہر کوئی کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر آدمی فرقہ بنا کے خوش ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر لوگ خوش ہیں کہ ہمارا فرقہ، ہمارا گروہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور وہ فرقہ بنا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے ہیں سب جو ہیں گمراہ ہیں، صرف ناجی ہم ہی ہیں. یعنی ناجی مطلب نجات پانے والے، کامیاب ہم ہی ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں. لیکن بھائی میرے آپ کی بات کو اس قرآن کے ترازو پہ پرکھا جائے، دیکھا جائے. اسی لیے آتا ہے قرآن کریم میں قلیل ما تذکرون، کہ اللہ کو یاد کرنے والے، صحیح عقیدے پہ چلنے والے تھوڑے ہیں. ہر زمانے میں تھوڑے رہے. رسول اللہ کا دور دیکھ لیں، تھوڑے رہے ہیں، ہے نا. پوری زندگی کی محنت میں کم و بیش 100 لاکھ آئے ہیں. تو کیا پوری دنیا میں 100 لاکھ تھے؟ کروڑوں لوگ تھے انسانیت. 100 لاکھ ہے، وہ بھی کتنے سال کی؟ 63 سالہ زندگی، ہے نا. 13 سال کی اگر دعوت کی محنت دیکھ لی جائے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، کتنا ہو گیا؟ 23 سال. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اتنی محنت، اور پھر صحابہ اکرام کی بھی ساتھ میں محنت تھی نا. کتنے لوگ آئے؟ تو صحیح عقائد پر رسول اللہ کو نعوذ باللہ لوگ گمراہ کہتے ہیں. انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور باپ بیٹے میں لڑائی کرا دی، ہے نا. رسول اللہ کو کہتے تھے یہ باپ بیٹے میں لڑائی کرا دی ہے. ابھی تک بڑا امن چمن چل رہا تھا. ہم لوگ لات عزا منات کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کسی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھی. جب سے محمد نے نبوت کا اعلان کیا ہے باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی. ہوگی نہیں؟ بیٹا صحیح عقیدے کو تسلیم کر لیا، باپ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، یا باپ نے تسلیم کر لیا، بیٹا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو لڑائی تو ہوگی نا. اب مثال کے طور پہ باپ جا رہا ہے اس بت کی پوجا کرنے، اور بیٹے کو توحید سمجھ میں آ گئی، اللہ کے نبی کا دین سمجھ میں آ گیا، تو بیٹا تو نہیں جائے گا نا. بیٹا باپ کو روکے گا بھی کہ ابو کہاں جا رہے ہیں، یہ شرک ہے. اب لڑائی ہوگی. یہی بات ہے کہ جب جس کو سچائی سمجھ میں آ جاتی ہے، میری بات کو سمجھیے گا، میں بہت گہرائی سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آج بھی جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عقیدہ یہ صحیح ہے، قرآن کے مطابق چلنا ہے، سنت کے مطابق چلنا ہے، جو باتیں قرآن اور سنت سے میچ نہیں کرے گی ہم نہیں مانیں گے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. دیکھ لیجیے ابھی آپ کے خلاف لوگ ہو جائیں گے، کہیں گے سنو تمہارا کام نہیں ہے قرآن حدیث سمجھنا، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جتنا ہم بتا رہے ہیں اتنا مت. تو بھیا آپ ہماری آخرت کے ٹھیکیدار ہیں. اب بتائیں ہماری آخرت خراب ہو جائے گی تو کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں آتا ہے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین. کل قیامت کے دن جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نقشہ 24واں پارہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے، جن کی آخرت برباد ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، تو وہ کہیں گے ارنا الذین اضلانا، اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس کو ذرا مجھے دکھا دیجیے. ہاں، تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، ہم کو دکھائیے اور ہم اپنے پیروں سے اسے کچلیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو کہ ان کی وجہ سے میری آخرت ہمیشہ کے لیے. اللہ، اب بتائیں، وہاں تو آپ ان کو پیروں سے کچلنے کے لیے مانگیں گے اللہ سے کہ لائیے میرے سامنے، اور یہاں جو بتایا جا رہا کہنا ہے اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی بڑا رسول اللہ سے کوئی نہیں ہو سکتا. ہر کسی کی بات کو رسول اللہ کی بات پہ پرکھا جائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کی قبر مبارک پر چلے مدینہ، اور کہنے لگے دیکھتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ یہ صاحب یہ جناب محمد الرسول اللہ کی قبر صلی اللہ. اور کہا سنو یہی وہ ذات ہے جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ذات ہے جن کی بات کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے. کیسے ماننا ہے؟ آنکھ بند کر کے ماننا ہے، چوں چرا نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے چوں چرا کیا تو آپ کافر ہو جائیں گے. یعنی رسول اللہ پہ شک کرنا کفر ہے. بے شک.
کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ پہ شک کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ہم رسول اللہ پر جو ایمان لائے ہیں، ہمارا تو ایمان بالغیب ہے نا، جو غیبی خبریں رسول اللہ نے بتائی کہ ہم نے جنت جہنم دیکھی ہے، نہیں دیکھا ہم نے، نہ جنت دیکھی نہ جہنم، نہ فرشتوں کو دیکھا نہ جناتوں کو دیکھا، تو یہ ساری خبریں کس نے دی؟ رسول اللہ نے دی۔ رسول اللہ کی خبر پر ہم یہ بات مانتے ہیں، اس لیے رسول اللہ کی بات کو ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ تو کہنے لگے دیکھو یہ ذات ہے، ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہو ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، آپ دلیل دیجیے یہ بات کہاں لکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا اس بات کو اور کھول کے 2-4 منٹ میں بات ختم کروں، آپ کو زیادہ وقت نہیں۔ میں صرف ایک بار جب میں یہاں تفسیر کرتا ہوں تو میں بار اس بات پر فوکس کرتا ہوں، آپ گیس کیے ہوں گے، ہم چونکہ یہاں بیان تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھے، بیان تقریر تو ایک سے ایک علماء ہے دنیا میں، یہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ آپ کو آنسو آ جائے گا، رونے لگیں گے آپ، ہے نا، تو ایک سے ایک عالم ہے دنیا میں، تو ہم بیان تقریر کے لیے نہیں بلکہ ہم آپ کو مین نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں، ہم وہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، ایک بار کلین بولڈ ہو گئے تو پھر دوبارہ چانس نہیں ہے، گئے پھر آپ، دنیا ون وے ٹریک ہے، چلی جائے گی آخرت آپ کے ہاتھ سے، پھر وہاں کوئی عالم کوئی مفتی کوئی ساتھ میں نہیں کھڑا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ سارے نفسی کریں گے، سب بھاگیں گے، سگی ماں بھاگے گی، سگا باپ بھاگے گا، ایسا لگے گا لوگ نشے میں ہیں، شراب پیے ہوئے ہیں، تو قرآن بیان کر رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ دکھائی دیں گے لوگ نشے میں، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، لوگ بھاگیں گے، تو وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں آپ کو اپنا عمل کام آئے گا، آپ کا عقیدہ کام آئے گا، تو اس لیے ہم کسی کی وجہ سے کسی کے چکر میں پڑھ کے اپنی آخرت کیوں برباد کریں، اس لیے ہم جو بھی اعمال کریں گے ہمارا عمل تھوڑا ہو دلائل کے ساتھ، قرآن حدیث کی روشنی میں ہو، ایک آدمی کھیت 1 بیگھہ ہے لیکن وہ ترتیب سے نہیں کرتا، 1 بیگھہ کھیت میں کچھ نہیں پیدا ہوتا، ایک کدال یہاں مار دیا تو وہاں مار دیا، ہے نا، کہیں تھوڑا سا گوڑائی کر دیا بھائی کل ہو گیا، کچھ نہیں پیدا ہوگا، لیکن ایک آدمی ترتیب سے کرتا ہے، تھوڑے کرتا ہے، کچھ پیدا ہو جائے گا اس میں۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال ہمارے عقائد قرآن اور سنت کے خلاف ہوئے تو پھر وہ اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے، پھر ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے بھائیوں یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی آخرت کے ساتھ ترس کھائیں، اپنے ذات پر ترس کھائیں کہ کم سے کم میرے اعمال اور میری جو میں کر رہا ہوں وہ میرا قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل ہو، تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جب عمل ہوگا تو اللہ رب العزت اس اعمال پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، اور بعد مرنے کے رسول اللہ کے طریقے پر وہ ہمارا عمل ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازے گا ہمیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو آپ کے سامنے کہی گئی ان پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری انسانیت کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے، جو مقبول کے قرضوں کو غیب سے عطا فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان رکھے۔